السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا صفحہ کے اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، اور آج کا ٹاپک جو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ اسپیکر بھی جوائن ہو چکے ہیں۔ تو ابھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو اسپیکرز ہیں ان کی تعارف آپ کو ہو چکی ہے پہلے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے، آج جو پہلے اسپیکر ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر امین صاحب، کے ایم یوسف امین صاحب، وہ پروفیسر کے فارماکولوجی ہیں یونانی میڈیسن کے۔ اس کے علاوہ ہی اے ویری لرنڈ اسکالر، اور بہت ہی لمبی ان کے آپ دیکھیں گے جو آپ کے اسکرین پہ آپ کو شیئر ہو رہا ہوگا۔ ہی از اے ممبر آف یونانی فارماکوپیا کمیٹی، منسٹری آف آیوش، گورننگ باڈی آف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن بنگلورو، اینڈ ہی از آلسو ڈائریکٹر آف دہلی کاؤنسل آن فلاسافیکل ریسرچ۔ وہ فاؤنڈنگ ڈائریکٹر ہیں فلاسفی سائنس فورم کے یونانی میڈیسن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہ۔ آلسو انہوں نے 200 کے اوپر لیکچر ڈیلیور کیے ہیں فارماکولوجیکل ریسرچ کے اوپر۔ ایڈیشنلی انہوں نے لگ بھگ 100 کے آس پاس لیکچرز ڈیلیور کیے ہیں فلاسفی اینڈ فلاسفیکل سائنس پہ، اور پیپرز پبلش کیے ہیں۔ انہوں نے سپروائز کیے ہیں 50 سے زیادہ ڈاکٹرل اینڈ پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ پروجیکٹس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہ، ہمدرد میں، جامعہ ملیہ میں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف یونانی میڈیسن کے اندر بنگلورو میں بھی۔ آئیں ہم ویلکم کریں پروفیسر امین صاحب کو۔ ڈاکٹر امین، اٹس ٹو یو ناؤ۔ جی یوسف صاحب، آپ اسکرین شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس 40 منٹس ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد میں 10 منٹس کا کوشچن آنسر سیشن رہے گا۔ جی انشاءاللہ۔ ٹاپک آپ کا دین اینڈ کنٹمپریری سوشل سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جس موضوع پر بولنا ہے وہ ہے دین اور عصری سوشل سائنسز۔ تو اس میں نے موضوع میں کچھ تھوڑی تبدیلیاں کی ہیں، تو پہلے تو میں ان تبدیلیوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اور پھر میں موضوع سچ کے اوپر آؤں گا انشاءاللہ۔ کہ میں نے دین کے بجائے لفظ ریلیجن استعمال کیا ہے۔ تو اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تعلق اسلام کا موجودہ عصری علوم سے ہے، یہی تعلق تمام جو ادیان ہیں جو اسلام سے پہلے آئے، آسمانی مذہب جو اسلام سے پہلے نازل ہوئے، ان سب کا تعلق بھی عصری علوم سے یہی ہے، کیونکہ یہ تمام مذاہب خدا کو مانتے ہیں، انسان کی روح کو مانتے ہیں، ابدی زندگی کو مانتے ہیں، اور انسان کے پاس غیبی ہدایت آتی ہے اس چیز کو مانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو موجودہ عصری سوشل سائنسز ہیں وہ ایسا نہیں مانتے۔ تو اس کی وجہ سے جو پیچیدگی پیدا ہوتی ہے وہ نہ صرف اسلام اور اہل اسلام کو درپیش ہے، بلکہ جو دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی درپیش ہے، یا ہونا چاہیے اگر وہ اپنے مذہب کے تئیں ان کا رویہ درست ہے، تو ان کو بھی اسی پیچیدگی کا سامنا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہاں پر لفظ جو ہے وہ بجائے دین کے ریلیجن استعمال کیا۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے یہ طے کیا کہ جو پریزنٹیشن ہے وہ انگریزی میں ہوگا، اور جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی وہ اردو میں ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی فائدہ رہے گا کہ جو اصطلاحیں ہیں، جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، وہ انگریزی میں آپ کے سامنے رہیں گے، اور جو حضرات اردو کو سمجھنے میں انہیں کچھ دشواری ہوگی تو وہ پریزنٹیشن میں جو انگریزی میں الفاظ ہیں اس سے ان کو مدد ملے گی۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس میں جو لفظ میں نے ریلیجن استعمال کیا اس کے متعلق میں نے ابھی دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنے بھی مذاہب آئے ہیں وہ سب کے سب علوم کو ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں تمام جو انسانی تہذیبیں ہیں ان تمام انسانی تہذیبوں کے علوم ان کی وحی کے اوپر بیسڈ ہیں۔ ہندو تہذیب کے علوم ہندو وحی کے اوپر بیسڈ ہیں، عیسائی تہذیب کے علوم عیسائی تہذیب کے اوپر بیسڈ ہیں،
لیکن یہ صرف یورپی نشت ثانیہ رینیسانس کے بعد اور مغرب کے اندر، یورپ کے اندر یہ ہوا کہ علوم نے اپنی ایک مستقل، اپنی ایک انڈیپینڈنٹ بنیاد بنائی اور وحی الہی سے اور مذہب سے اپنا تعلق کاٹ لیا. تو یہ انسانیت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پر کہ علوم وحی اور مذہب کے بغیر اپنی مستقل بنیادوں پر قائم ہوئے. اس کے برعکس انسانیت کی تاریخ کا عظیم حصہ، 99% سے زیادہ حصہ انسانی تاریخ کا اور موجودہ جو انسان جو زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، ان کا بھی، ان کی عظیم اکثریت کی جو علوم ہیں، جو لرننگ ہے، وہ ان کی وحی اور ان کے مذہب کے اوپر بیسڈ ہے. اس میں جو دوسرا اہم پہلو ہے اس بات کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ، وہ یہ بھی ہے کہ اسلام کیونکہ آخری وحی پر بیسڈ ہے اور اس لیے اسلام جو ہے وہ کامل ہے، اسلام پرفیکٹ ہے. اور اسلام اس دور میں جو ہدایت ہے اور اس دور میں جو نجات ہے وہ اسلام کے اوپر چلنے پر موقوف ہے. تو اسلام کامل ہے کیونکہ وہ آخری وحی ہے، اس لیے اسلام بہت جامع اور کامل ہے. یہ اس کا خاص پہلو ہے. علمی دائرے کے اندر ایک اصطلاح ٹریڈیشن استعمال ہوتی ہے. ٹریڈیشن کے مطلب صرف رسم و رواج کی پیروی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ٹریڈیشن جب ایک اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جب ایک ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد وہ تہذیبیں ہیں جو کہ وحی الہی پر استوار ہیں اور وحی الہی پر استوار ہیں. اور اس کے بعد ان تہذیبوں کے جو بڑے لوگ تھے، جو خالی رکھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو جو وقتاً فوقتاً ان کی وحی کے دائرے میں رہتے ہوئے وقتاً فوقتاً جو ان کو الہامی رہنمائی ملتی رہی، اس پر بھی وہ بیسڈ ہے. تو ٹریڈیشن کے مطلب ہے ایسی انسانی تہذیب جو کہ کسی وحی پر بیسڈ ہے اور اس وحی کے دائرے میں جو الہامات اس تہذیب کے ماننے والوں کے اعلیٰ نفوس کے اوپر نازل ہوتے رہے، اس کے اوپر بیسڈ ہے. تو ٹریڈیشن کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا اس سے مراد یہ چیز ہوگی. اور یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ انسانی تاریخ کا عظیم حصہ ٹریڈیشنل ہے، ان معنی میں جو میں نے ٹریڈیشن کے معنی بھی آپ کے سامنے رکھے کہ تمام انسانوں کی تہذیبیں بھی اور ان کے علوم بھی ان کی وحی اور ان کے مذہب پر استوار ہے. لیکن یہ کہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کیونکہ آخری وحی ہے، وحی پر بیسڈ ہے، اس لیے اسلام بہت جامع ہے. چنانچہ آپ دیکھیے ایک پہلو سے کہ بالکل ابتدائی دور میں انسان کے لیے صرف یہ کافی تھا کہ وہ حق کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اسے الگ سے اخلاقیات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب انسانوں کی جو معرفت کی طاقت تھی، قوت تھی، وہ کمزور ہوئی، تو پھر یہ کافی نہیں تھا کہ وہ حق کے مطابق گزرے، انہیں اخلاقیات بھی الگ سے دینے کی ضرورت تھی. ان کا عمل کن بنیادوں پر چلے یہ انہیں بتانے کی ضرورت تھی. اسی کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں کہ عمل کے دائرے میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ انہیں بتانے کی ضرورت ہوئی. چنانچہ اخلاقیات. پھر اس کے بعد اخلاقیات میں بھی مسئلہ یہ تھا کہ ایک اخلاقی اصول انسان کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے سامنے بہت سارے حالات آتے ہیں جس میں اسے اس اصول کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو بعد میں انسان کو اس میں بھی دشواری آنے لگی کہ وہ اصولوں کے مطابق یہ طے کر سکے کہ ایک خاص حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے. تو پھر قانون آیا، پھر شریعت آئی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ یہودی مذہب تک یہ تینوں چیزیں آ چکی تھیں، بنی اسرائیل کے زمانے تک یہ تینوں چیزیں آ چکی تھیں. نہ صرف یہ تھا کہ حق کیا ہے، لا الہ الا اللہ، بلکہ اخلاقیات بھی بتائے گئے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اخلاقی اصول بھی دیے گئے اور تورات کے اندر قانون بھی اتار دیا گیا. لیکن اس وقت تک انسانی معاشرہ، انسانی تہذیب، سویلائزیشن اتنا پیچیدہ اور کمپلیکس نہیں ہوا تھا کہ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بتایا جائے. چنانچہ جو تورات ہے، تورات کے اندر شریعت تو دی گئی لیکن انسٹیٹیوشنز کی بنیادیں وہاں فراہم نہیں کی گئیں،
کیونکہ لوگ ایک تو انسٹیٹیوشن زیادہ پیچیدہ نہیں تھے، بڑی بڑی بینکیں نہیں تھیں، بڑے بڑے ادارے نہیں تھے، اور دوسری چیز یہ کہ انسانوں کے لیے یہ آسان تھا کہ وہ اخلاقی تعلیمات اور شرعی احکام کی بنیاد پر اپنے جو سادہ سے ان کے انسٹیٹیوشنز اور ادارے ہوتے تھے لین دین کے، ان کو وہ بنا سکے۔ لیکن اب اس وقت انتہائی پیچیدہ ادارے ہو چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ ماڈرن بزنس اور ماڈرن بینکنگ کتنی پیچیدہ ہو چکی ہے، اور اسی طرح سے زندگی کے دوسرے دائروں میں جو ادارے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا ادارہ ہو، چاہے وہ حکومت کا ادارہ ہو، وہ سب بھی بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ تو اسلام کے اندر اداروں کے تعلق سے بھی احکامات آ گئے۔ چنانچہ اسلام میں فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، فے کے اصول بیان کرنے کے بعد کہ وہ مال غنیمت جو جنگ کے بغیر حاصل ہو وہ ریاست کو دیا جائے گا، اس کے بعد اصول بتایا گیا، اس کی وجہ بتائی گئی، وہ یہ تھی تاکہ تمہاری دولت تمہارے امیروں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ اس طرح سے اسلام نے یہ اصول دیا کہ ہمارے ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ دولت صرف امیروں کی مٹھی میں پھنس کے نہ رہ جائے، بلکہ جو آگے چل کے کسی کم تر مال رکھنے والے انسان اگر وہ محنتی ہے، اس میں صلاحیت ہے، تو وہ بھی دولت کو حاصل کر سکے۔ تو پھر انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اس طرح سے اسلام نے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بھی ہدایت دی۔ تو اس مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام بہت جامع ہے، لیکن جہاں تک انسانی تہذیب اور انسانی علوم یعنی سویلائزیشن اور لرننگ کا تعلق ہے، وہ ہر جگہ ہمیشہ وحی الہی پر اور مذہب پر بیسڈ رہے، اور جس حد تک بھی ممکن ہے، جس حد تک بھی ان لوگوں کا مذہب سے اپنے تعلق ہے، اس حد تک آج بھی ان کی تہذیب اور ان کے وحی الہی اور مذہب پر بیسڈ ہیں۔ چنانچہ یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ علوم کا یا لرننگ کا مذہب سے اور وحی سے تعلق کاٹ کے اپنی انڈیپینڈنٹ بنیادیں بنانا، یہ بہت ہی اچھوتی اور انوکھی اور بہت ہی استثنائی ایکسیپشنل سچویشن ہے۔ یہ کوئی یونیورسل سچویشن نہیں ہے۔ یونیورسل سچویشن یہ ہے کہ تہذیب اور علوم ہمیشہ وحی اور مذہب کے اوپر استوار رہے۔ بس اس میں فرق یہ ہے کہ اسلام کیونکہ آخری جامع وحی ہے اور محفوظ وحی ہے، جس کی ضمانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لی ہے جس کو محفوظ رکھنے کی، اور اسی نسبت سے الحمدللہ امت مسلمہ کی بھی ایک معتبر تعداد پوری طرح سے دین پہ چلنے پہ کاربند ہے، پوری طرح سے وفادار ہے دین کے لیے۔ اس لیے تہذیب اور علوم مسلمانوں میں پوری طرح سے وحی اور مذہب پر استوار آج بھی نظر آتے ہیں۔ دیگر تہذیبوں میں اتنے زیادہ وہ نظر نہیں آتے کیونکہ ان لوگوں کا اپنے مذہب سے کچھ تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ لیکن جہاں تک حقیقت کا معاملہ ہے، جہاں تک آبجیکٹیو ریئلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا کی ساری تہذیبیں پہلے بھی اور آج بھی مذہب اور وحی پر استوار ہیں، ان کی تہذیبیں بھی، ان کے علوم بھی، اور یہ جو مغرب نے ایک صورتحال پیدا کی ہے یہ بہت ہی ایکسیپشنل اور استثنائی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ میں نے سوشل سائنس کی بجائے دوسری چیز یہ کہ میں نے کانٹمپریری یعنی عصری کی بجائے ویسٹرن یعنی مغربی کی اصطلاح استعمال کی، تو میرے خیال میں اس میں کچھ زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے وضاحت کی، کیونکہ جو مغربی ہے، جو عصری علوم ہیں، یہ سب کے سب مغرب کی آفریدہ ہے۔ اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہے دیگر انسانی تہذیبوں کے علوم کا یا ان کی جہاں بینی کا، اس میں عصری علوم کے بنانے میں کوئی بھی دخل نہیں ہے، یہ پوری طرح سے مغرب کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے بجائے عصری کے مغربی کا ایڈجیکٹو استعمال کیا۔ تیسری چیز یہ کہ میں نے سوشل کی بجائے ہیومن سائنسز کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ہیومن سائنسز میں ایک طرف تو سوشل سائنس اور ہیومینٹیز یہ دونوں آ جاتی ہیں۔ سوشل سائنس کی مثال سوشیولوجی ہے، لیکن ہیومینٹیز کے تحت لنگوسٹکس، لا، ہسٹری، لٹریچر، آرٹ، یہ سب چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو ایک طرف تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ نیچرل سائنس کے علاوہ باقی ماندہ تمام سائنسز اس کے تحت آ جاتے ہیں، ہیومن سائنسز کے اصطلاح کے تحت۔ حالانکہ یہ اصطلاح بہت رائج نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے، ڈلتھی وغیرہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ تو اور دوسرا بڑا فائدہ اس اصطلاح کو استعمال کرنے میں یہ ہے کہ یہ چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، چاہے ہیومن سائنسز ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں یا ہیومینٹیز ہوں،
تو یہ دونوں جو ہیں ان کا جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے وہ نان نیچرل ہے, وہ ٹینجیبل نہیں ہے بلکہ انٹینجیبل ہے. نیچرل سائنسز کا آبجیکٹ آف اسٹڈی تو جو کائنات ہے وہ ہوتا ہے جو بالکل آبجیکٹو ہے, لیکن سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز یعنی ان دونوں کا جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے وہ انسانی رویے ہوتے ہیں, وہ انسانی بیہیویئرز ہوتے ہیں, وہ انسانی زندگی ہوتی ہے جو کہ ایک سالڈ اور میٹیریل اور آبجیکٹو چیز نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ کہ نیچرل سائنسز کے اندر جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے, جو مقصد ہے اسٹڈی کا, وہ ہے کازز دریافت کرنا کہ کس چیز کا کاز کیا ہے. اگر زمین سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے تو اس کا کاز کیا ہے. لیکن جو سوشل سائنسز ہیں یا ہیومن سائنسز ہیں ان دونوں یا ہیومینٹیز ہیں, ان دونوں ہی میں مقصد کاز کو دریافت نہیں ہوتا. انسان اگر اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو صرف اس کا کاز دریافت کرنا مقصد نہیں ہوتا, بلکہ یہ سمجھنا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ کس طرح کی ہے. انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے, ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں, تو ریلیشن شپس کو دریافت کرنا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے سوشل سائنسز کا بھی اور ہیومینٹیز کا بھی, نہ کہ کازز کو یا سبب کو دریافت کرنا. تو کیونکہ سوشل سائنسز میں بھی اور ہیومینٹیز میں بھی جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے وہ انٹینجیبل ہوتا ہے, غیر مرئی ہوتا ہے, وہ انسانی رویے اور بیہیویئرز اس کا آبجیکٹو ہوتے ہیں, نہ کہ کوئی سالڈ چیز. اور دوسری چیز یہ کہ وہاں مقصد سبب معلوم کرنا نہیں ہوتا, بلکہ وہاں مقصد ریلیشنز معلوم کرنا ہوتا ہے, تعلق معلوم کرنا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز بالکل ایک جیسے ہیں اور نیچرل سائنسز سے وہ مختلف ہیں, اور یہ کہ ایک ہی بنیادوں کے اوپر وہ مختلف ہیں. تو چنانچہ یہ مفید رہے گا کہ بجائے سوشل سائنسز کے ہم ہیومن سائنسز کی اصطلاح استعمال کریں, جس میں سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز دونوں کور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو میں نے تبدیلی کی اس میں عنوان کے اندر, اس کے متعلق کچھ عرض کر کے اب میں موضوع کے اوپر آتا ہوں. اس موضوع کے مجھے 4-5 یعنی ذیلی عنوانات دیے گئے. ایک تو یہ ہے کہ اسلامی اور مغربی فلسفہ علم جو انسانی علوم ہیں, جو ہیومن سائنسز ہیں, ان کے دائرے میں اسلامی فلسفہ علم کیا ہے, ایپسٹیمولوجی کیا ہے, اور ویسٹرن ایپسٹیمولوجی کیا ہے. دوسرا یہ کہ ڈیکارٹ کے بعد جو لرننگ کا پورا اسٹرکچر تھا اس میں کیا تبدیلی ہوئی. پہلے ڈیکارٹ سے پہلے فلسفی کے جامع عنوان کے تحت پوری لرننگ آتی تھی, لیکن ڈیکارٹ کے بعد فلسفی یا فلسفے وہ تو کافی حد تک پس منظر میں چلا گیا, اور جو انڈیپینڈنٹ ڈسپلنس ہیں اور سائنسز ہیں وہ سامنے آ گئے. تیسرا عنوان یہ ہے کہ جو عصری ہیومن سائنسز ہیں, آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا کہ میں اب سوشل سائنسز کے بجائے ہیومن سائنسز کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں, جس کے تحت سوشل سائنسز ہی نہیں جیسے کہ سوشیولوجی, بلکہ ہیومینٹیز بھی آ جاتی ہیں جیسے کہ لنگوسٹکس, ہسٹری, لا وغیرہ. تو جو عصری ہیومن سائنسز ہیں یا جو ویسٹرن ہیومن سائنسز ہیں, ان کے اندر امپیریکل میتھڈ کو اختیار کیا گیا تاکہ جو اپلائیڈ ڈائمینشن ہے وہ ان سائنسز کا زیادہ مؤثر ہو سکے. اپلائیڈ سے مراد یہ کہ جس کا ہیومن سوسائٹی کے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے یا ہیومن سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے پریکٹیکل اپلیکیشن. تو اپلائیڈ سے مراد ہے ہیومن سوسائٹی کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے یا ہیومن سوسائٹیز کو امپروو کرنے کے لیے پریکٹیکل اپلیکیشن کرنا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپلائیڈ ایسپیکٹ ہے. تو تیسرا ذیلی عنوان مجھے یہ دیا گیا کہ جو ویسٹرن ہیومن سائنسز ہیں ان میں امپیریکل میتھڈ کو سینٹرل پلیس دی گئی, ان کو ایک مرکزی مقام دیا گیا تجربی طریقے مطالعہ کو,
یا جو حصی مشاہدہ ہم کرتے ہیں، سینسری آبزرویشن جو کرتے ہیں، اس کو ایک مرکزی مقام دیا گیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو اپلائیڈ ڈائمنشن ہے، یعنی انسانی معاشروں کے لیے عملی لحاظ سے مفید کچھ چیزیں حاصل کرنا، یہ زیادہ مل سکے۔ تیسری بات، چوتھا ذیلی عنوان یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ بالکل آبجیکٹیولی اگر ہم دیکھیں، معروضی طور پر ہم دیکھیں تو امپیریکل جو اپلائیڈ ڈائمنشنس ہیں، تجربی علوم کے ذریعے سے جو ہمیں قابل نفاذ یا اپلیکیشن کے لائق ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اور آخری یہ کہ اسلام کی نظر میں جو امپیریکل ڈائمنشن ہے، امپیریکل میتھڈ ہے، اور جو اپلائیڈ ڈائمنشن ہے علوم کا، اس کی جو مرکزیت پیدا ہوئی ہے ویسٹرن ہیومن سائنسز میں، اس کے بارے میں اسلام کا موقف کیا ہے، اسلام کی پوزیشن کیا ہے۔ تو اب اس میں سے پہلے عنوان کی طرف آتے ہوئے، پہلے ذیلی عنوان کی طرف آتے ہوئے کہ جو ہیومن سائنسز ہیں، ان میں اسلامی فلسفہ علم کیا ہے، ایپسٹیمولوجی کیا ہے، اور ویسٹرن ایپسٹیمولوجی کیا ہے، یا مغربی یا عصری فلسفہ علم کیا ہے۔ تو پہلے اس میں ویسٹرن ایپسٹیمولوجی کو لیا جائے گا، ہیومن سائنسز کی جو ویسٹرن ایپسٹیمولوجی ہے اس کو لیا جائے گا۔ تو ہیومن سائنسز کی جو ویسٹرن ایپسٹیمولوجی ہے، اس میں ہم دو انداز سے دیکھیں گے کہ آبجیکٹ آف اسٹڈی کیا ہے اور میتھڈ آف اسٹڈی کیا ہے۔ ایپسٹیمولوجی کی یہ دو اہم ڈائمنشن ہیں، اور بھی ڈائمنشنز ہیں، نیچر آف نالج کیا ہے، لیکن وہ ذرا سا نازک چیز ہے، وہ میں نہیں لینا چاہتا۔ آبجیکٹ آف اسٹڈی کیا ہے اور میتھڈ آف اسٹڈی کیا ہے۔ تو آبجیکٹ آف اسٹڈی کے تعلق سے ہیومن سائنسز میں آبجیکٹ آف اسٹڈی دو چیزوں کو بنایا جاتا ہے، سینسری آبجیکٹو ڈیٹا اور انٹروسپیکٹو سائیکولوجیکل ڈیٹا۔ سینسری آبجیکٹو کی مثال ہے جیسے سروے کی، کچھ کویسچنرز تیار کیے جاتے ہیں کسی انسانی رویے کے تعلق سے، اور پھر ان کویسچنرز کے ذریعے سے سروے کیے جاتے ہیں، اور سرویز کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں ان کو اسٹیٹسٹکس کے ذریعے سے اینالائز کر کے ایک یونیفائڈ جواب نکالا جاتا ہے۔ اور یعنی سبجیکٹو ڈیٹا ہے، عرض کیا گیا کہ آبجیکٹ آف اسٹڈی دو ہیں ویسٹرن ہیومن سائنسز میں، ایک تو سینسری آبجیکٹو ڈیٹا، یعنی مثال کے طور پر ان کے سماجی رویے جن کو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں باہر سے، اور دوسرا جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے وہ ہے ہمارے اندرونی نفسیاتی رجحانات، سوچنے کے طریقے، پسند و ناپسند۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو تو ہم 5 ایکسٹرنل سینسز سے، سینسری آبزرویشن کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتے، اس کو ہم انٹروسپیکشن سے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹروسپیکشن خود کریں یا دوسرے کسی آدمی کو انٹروسپیکشن کرنے کے لیے کہیں، اور اس سے پھر معلوم کریں کہ آپ کے انٹروسپیکشن کا نتیجہ کیا ہے۔ تو ان دونوں کو آبجیکٹ آف اسٹڈی بنایا گیا ویسٹرن ایپسٹیمولوجی آف ہیومن سائنسز میں، یعنی انسانی رویوں کے بیرونی پہلو جن کا کہ سینسری آبزرویشن کیا جا سکتا ہے، اور انسانی ذہنی رویوں، رجحانات، پسند و ناپسند کو اندرونی غور و فکر کے ذریعے سے، انٹروسپیکشن کے ذریعے سے اس کو دریافت کرنا، ان دونوں چیزوں کو وہاں پر آبجیکٹ بنایا گیا۔ جہاں تک میتھڈ کا تعلق ہے تو کوانٹیٹیو طریقے کو بھی میتھڈ بنایا گیا، اور کوالیٹیٹیو طریقے کو بھی میتھڈ بنایا گیا۔ یہاں آپ نیچرل سائنس سے فرق دیکھ سکتے ہیں، آبجیکٹ آف اسٹڈی میں بھی ہے۔ نیچرل سائنس میں آبجیکٹ آف اسٹڈی ہمیشہ صرف وہ ہوتا ہے جس کو ہم سینسری آبزرویشن سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہیومن سائنس میں ویسٹرن ایپسٹیمولوجی نے جو ہمارے سائیکولوجیکل ہمارے رجحانات ہیں ان کو بھی آبجیکٹ آف اسٹڈی بنایا۔ اور میتھڈ میں کوانٹیٹیو میتھڈ کو بھی اختیار کیا گیا۔ نیچرل سائنسز پیورلی کوانٹیٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہیومن سائنسز میں کوانٹیٹیو کے ساتھ کوالٹیٹیو کو بھی اختیار کیا گیا۔ کوانٹیٹیو کی مثال میں آپ کو دے چکا، سروے، اسٹیٹسٹکس۔ کوالٹیٹیو کی مثال ہے ایک تو انٹروسپیکشن، دوسرے ہے ایمپیتھائزیشن۔ ہم اگر کسی کلچر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم بالکل اس طرح سے سوچنے لگتے ہیں جیسے کہ اس کلچر کا کوئی آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہم بالکل اس کی طرح سوچنے کی کوشش کرتے ہیں
جسے ایمپیتھی کہا جاتا ہے. ایمپیتھی کو ایک میتھڈ کے طور پر استعمال کیا گیا. اور پھر اسپیکولیشن کے غور فکر کو استعمال کیا گیا ایک میتھڈ کے طور پر کہ اگر آدمی ایک خاص انداز سے سوچتا ہے تو کیوں سوچتا ہے. تو یہ ہے غور فکر، اندرونی غور فکر، اس کو اسپیکولیشن ہم کہہ سکتے ہیں. تو جو ویسٹرن ایپسٹمولوجی ہے اس کے میتھڈ کے لیول کے اوپر کوانٹیٹیو ڈائمینشن بھی رکھا گیا اور کوالٹیٹیو ڈائمینشن بھی رکھا گیا. اب میں اس کے 4 پریکٹیشنرز کا میں ذکر کرتا ہوں، 4 بڑے لوگوں کا یا 4 بڑے رجحانات کا. بحیثیت مجموعی یہ جو فلسفہ علم ہے، یہ جو ایپسٹمولوجی، یہ سب شیئر کرتے ہیں. یعنی آبجیکٹ آف اسٹڈی اور میتھڈ کے تعلق سے جو باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کو یہ سب لوگ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب کے اپنے اپنے الگ نیوانسز ہیں، سب کے اپنے اپنے الگ جو ہے کوالیفیکیشنز ہیں آبجیکٹ کے بارے میں، آبجیکٹ آف اسٹڈی کے بارے میں بھی اور میتھڈ کے بارے میں. سب سے پہلے ڈیکارٹ ہے. ڈیکارٹ نے حقیقت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک تو ہے مادہ اور دوسرے ہے انسانی ذہن. مادے کے لیے اس نے جو سینسری آبزرویشن ہے اس کو بنیاد بنایا، میتھمیٹکس کو بنیاد بنایا، ریزننگ کو بنیاد بنایا. لیکن جو ذہن ہے، ذہن کے مطالعے کے لیے اس نے کوئی بہت واضح بات نہیں کہی کہ ذہن کا مطالعہ کیسے کیا جاتا ہے. اس میں بنیادی چیز یہی تھی کہ ذہن کو اسپیکولیشن کے ذریعے سے، انٹروسپیکشن اور اسپیکولیشن کے ذریعے سے ذہن کا مطالعہ کیا جائے گا. اس کے بعد پھر کومٹ آتا ہے. کومٹ نے پوری طرح سے نیچرل سائنسز کے میتھڈ کو فالو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا گلیمر بہت زیادہ ہے نیچرل سائنسز کا، ان کو سچا سائنس سمجھا جاتا ہے. چنانچہ کومٹ نے نیچرل سائنسز کے میتھڈ کو فالو کرنے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ ہیومن سائنسز کے اندر بھی جو پراپر آبجیکٹیو اسٹڈی ہے وہ صرف وہ بیرونی رویے وغیرہ ہیں جو کہ حصی مشاہدے کے دائرے میں آ سکتے ہیں، صرف وہی ویلڈ آبجیکٹس آف اسٹڈی ہیں. اور میتھڈ آف اسٹڈی کے طور پہ سرویز اور اسٹیٹسٹکس اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں تھی، کیونکہ ہیومن سائنسز کی حقیقت کے یہ کافی اس سے جو ہے پوری طرح میل نہیں کھاتا، میچ نہیں کرتا. اس لیے بہت جلد میکس ویبر نے جو کومٹین اپروچ ہے، پازیٹیوسٹ جو ہیومن سائنسز ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا. اور میکس ویبر نے پھر فینومینولوجیکل اپروچ کو اختیار کیا، جس میں صرف بیرونی رویے کے صرف بیرونی پہلوؤں کو ہی نہیں بلکہ اندرونی جو انسان کے احساسات، رجحانات ہوتے ہیں ان کو بھی آبجیکٹ آف اسٹڈی قرار دیا. اور میتھڈ کے لیول پہ اس نے زیادہ زور بجائے سرویز اور اسٹیٹسٹکس کے زیادہ زور اس نے کوالٹیٹیو جو میتھڈز ہیں، انٹروسپیکشن، اسپیکولیشن وغیرہ، ایمپیتھائزیشن، اس کو اس نے استعمال کیا. اس کے بعد پھر پوسٹ ماڈرنزم آتا ہے اور اس میں اس کے جو بڑے لوگ ہیں دریدا اور فوکو وغیرہ یہ لوگ آتے ہیں. پوسٹ ماڈرنزم نے میکس ویبر سے ایک قدم آگے بڑھ کے ہر قسم کی معروضیت کا انکار کیا. حالانکہ میکس ویبر کے لیے بھی یہ مسئلہ تھا کہ جب وہ حصی مشاہدے سے ہٹتا ہے تو پھر جو وہ انٹروسپیکشن اور اسپیکولیشن کرتا ہے، اس انٹروسپیکشن اور اسپیکولیشن کے لیے اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھا، کیونکہ وہ نہ وحی کو مانتا ہے، نہ وہ الہام کو مانتا ہے، نہ وہ مابعد الطبیعات کو مانتا ہے. تو اس کے پاس کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی. لیکن بہرحال ایک اس کے اندر یہ احساس تھا کہ بہرحال ان چیزوں کی ایک آبجیکٹیو ایک حقیقت ہوتی ہے جسے ہمیں ڈسکور ہم کر سکتے ہیں. There is something out there which is independent of my observation. اور یہ چیز تو اس لحاظ سے جو انسانی نفسیات کے جو رویے ہیں، جو رجحانات ہیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ اپنی ایک ایگزسٹنس رکھتے ہیں. دے آر سم تھنگ آؤٹ دیر، اور ان کی ایک متعین شکل ہے جس کو ہم جان سکتے ہیں. لیکن پوسٹ ماڈرنسٹس نے ان دونوں چیزوں کا انکار کر دیا. پوسٹ ماڈرنسٹ نے کہا کہ نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بیرون میں کوئی چیز موجود ہے، انسانی، خاص طور سے انسانی رویے، یعنی انسانی رجحانات، انسانی آرزویں، انسانی پسند و ناپسند، اس طرح کے جو اندرونی اور نفسیاتی اور شعور سے تعلق رکھنے والے جو آبجیکٹیوز ہیں. تو پوسٹ ماڈرنزم نے کہا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اور ان کو جاننے کا کوئی یقینی طریقہ بھی نہیں ہے. ہم ان کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی یقینی طریقہ نہیں ہے. بس ہم جو اپنی زبان ہے، اپنی زبان کو زیادہ سے زیادہ صاف کر کے، اور اس میں جو نامناسب کوالیفیکیشنز ہماری زبان میں ہماری پسند و ناپسند کی وجہ سے آ رہے ہیں، انہیں ہم کرتے چلے جائیں. ایک انفینٹ پروسیس ہو ڈی کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کا زبان کے، کہ ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے تعصبات وغیرہ ہیں وہ کہاں تھے، کہ جتنے ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں ان تعصبات کا ریفلیکشن زبان میں سے ہٹائیں، پھر جو بیان بنے گا وہ بیان بہتر ہوگا. لیکن نہ تو باہر کوئی انڈیپینڈنٹ چیز ہے ہمارے باہر یا مشاہدہ کرنے والے کے باہر، نہ کوئی ایسا طریقہ علم ہے کہ وہ ان انڈیپینڈنٹ تھنگ آؤٹ دیر جو اپنی انڈیپینڈنٹ ریئلٹی رکھتی ہے اس کو وہ آبجیکٹیولی جان سکے، نہ اس کے پاس ایسا کوئی طریقہ ہے. ویبر کی عملی صورتحال تو یہی تھی، یعنی اس کے پاس بھی ایسی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ باہر یہ جو انسانی رجحانات ہیں یا اس کی پسند و ناپسند ہیں یہ کوئی ریئل چیز ہوتی ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی اس کی علمی بنیاد تھی کہ اس ریئل چیز کو ہم آبجیکٹیولی جان سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے اندر ایک ڈیپ احساس ضرور تھا کہ ان کی ایک ایگزسٹنس ہے اور ہم انہیں جان سکتے ہیں. اس کا احساس تو تھا اس کے پاس، لیکن فلسفہ نہیں تھا. پوسٹ ماڈرنسٹ نے زیادہ کنسسٹنٹ بن کر یعنی فلسفیانہ سطح پہ انکار کر دیا چیزوں کے باہر ہونے کا. جو ہیومن سائنسز تک اگر ہم اپنے آپ کو محدود رکھیں تو ہیومن سائنسز میں جو انسان کی نفسیاتی رجحانات وغیرہ ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ موجودگی کوئی نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، اور نہ انہیں یقینی طور پہ جاننے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ ہوتا ہے. یہ جو سب انٹروسپیکشن اور ایمپیتھائزیشن اور اسپیکولیشن ہم کرتے ہیں، یہ سب ہم نے اپنے باتیں بنا لی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ ہمیں جو انسانی رویے یا انسانی رجحانات یا پسند و ناپسند ہیں ان کو ہم جان سکیں. ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ ہم نے ایسے ہی دعوے کر لیے. تو اس طرح سے اب یہ چار آپ کے سامنے یہ اس کے نیوانسز آ گئے. ڈیکارٹ نے اہمیت نہیں دی ہیومن سائنسز کے آبجیکٹ کو، لیکن جن میتھڈز کو اس نے آبجیکٹیو قرار دیا وہ میتھڈز ایسے تھے کہ وہ ہیومن سائنسز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس طرح سے اس نے ہیومن سائنسز کی نان آبجیکٹیوٹی یا ان آبجیکٹیوٹی کی ایک بغیر کہے ایک بنیاد رکھی. کومٹ نے اسے پوری طرح آبجیکٹیو بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ مضحکہ خیز ثابت ہوا، کیونکہ ہیومن سائنسز سورج اور چاند اور ایٹم اور پہاڑ کی طرح کوئی کانکریٹ چیزیں نہیں ہیں جن کو کہ ہم صرف سینسری آبزرویشن سے جان لیں. تو کومٹ نے یہ کوشش کی، لیکن وہ مضحکہ خیز ثابت ہوا اور بہت جلد ویبرین اپروچ ہیومن سائنسز میں آ گئی. لیکن ویبر کے پاس بھی صرف ایک احساس تھا، اس کے پاس کوئی مضبوط بنیاد نہیں تھی، علمی بنیاد نہیں تھی جس سے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ جو انسان کی اندرونی اس کی پسند و ناپسند وغیرہ ہوتی ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اور یہ کہ ان کو یہ جو انٹروسپیکشن اور اسپیکولیشن کا ہم میتھڈ اختیار کرتے ہیں اسے جاننے کے لیے وہ جسٹیفائڈ ہے اور وہ آبجیکٹیولی اس کو ڈسکور کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی اس کے پاس کوئی علمی بنیاد نہیں تھی، لیکن ایک احساس تھا. پوسٹ ماڈرنسٹس نے اس احساس کی بھی نفی کر دی اور کھل کے کہہ دیا کہ ہیومن سائنسز میں کا وہ جو ڈائمینشن، ہیومن سائنسز کا وہ جو اندرونی پسند و ناپسند والا ڈائمینشن ہے وہ بھی وجود نہیں رکھتا، بلکہ پوسٹ ماڈرنسٹس کے نزدیک تو جو بیرونی ڈائمینشن ہے، بیرونی رویے ہیں، وہ بھی کوئی متعین چیز نہیں ہے، وہ بھی ہم ایسا فرض کر لیتے ہیں تو ہمیں وہ بیرونی رویے نظر آنے لگتے ہیں. وہ تو آبجیکٹ، وہ تو ظاہری جو چیزیں ہیں اور انسان کے ذہن اور شعور میں جو چیزیں ہیں دونوں کے ہی وجود کا وہ انکار کرتے ہیں، اور ان کے جانی جا سکنے کا کوئی میتھڈ ہے انسان کے پاس اس کا وہ انکار کرتے ہیں. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زبان ہے جس میں انسان بولتا ہے اس کو وہ زیادہ زیادہ ریفائن کرتا جائے، جتنے تعصبات کو وہ پکڑ سکتا ہو ان کو وہ نکالتا چلا جائے. لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت عملی سطح کے اوپر سب زیادہ ویبرین اپروچ ہی چل رہی ہے. جو ہیومن سائنسز ہیں اس میں ویبرین اپروچ چل رہی ہے، میکس ویبر کی اپروچ اس کے اندر چل رہی ہے. اب ہم اس پہ جو ویسٹرن ایپسٹمولوجی ہے ہیومن سائنسز کی، اس کے اوپر کچھ اور دو اور اہم کمنٹس ہم کریں گے.
2 اور تبصرے کریں گے. پہلا تبصرہ تو یہ ہے کہ چاہے وہ ڈیکارٹ ہوں، چاہے کامٹ ہوں، چاہے پوسٹ ماڈرنسٹ ہوں، چاہے ویبر ہوں، یہ سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو انسانی زندگی کے جو انسانی زندگی کے جو آبجیکٹس ہیں، یعنی انسان، خاندان، مذہب اور قوم اور اس طرح کی چیزیں، یا خود انسان کے پھر اپنے ماں باپ کے لیے محبت، بچوں کے لیے محبت، مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش، یہ ساری چیزیں، تو یہ جتنے تمام آبجیکٹس ہیں ہیومن سائنسز کے آبجیکٹس آف اسٹڈی ہیں، یہ آبجیکٹس تو ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ اس وقت تو ہیں، آؤٹ دیر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف میرے مفروضے ہیں، لیکن ان کی کوئی ایسنس نہیں ہے. ایسنس کا مطلب یہ کہ ان کی ہمیشہ رہنے والی اور مکمل نیچر، جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر پیدا کیا. تو انسان کی ایک خاص ساخت ہے، انسان کی ایک خاص ایسنس ہے، ایک ماہیت ہے. اسی تقویم کو ہم اسلامی فلسفے کی زبان میں ماہیت کہتے ہیں، انگریزی میں اسے ایسنس کہتے ہیں. تو انسان کی ایک ریئلٹی ہے، انسان کی ایک ایسنس ہے جو بالکل آبجیکٹو ہے، خدا کی متعین کردہ ہے. اور یہ جو ایسنس ہے، یہ ایسنس کسی میں کسی حد تک ظاہر ہوتی ہے، کسی میں کسی حد تک، اس کا کچھ حصہ وقت کے ایک حصے میں ظاہر ہوتا ہے، کچھ دوسرے حصے میں ظاہر ہوتا ہے. تو ہر چیز کی ایک ایسنس ہے، لیکن اس کا اسپیس ٹائم جو ہمارے سامنے اسپیس ٹائم دنیا ہے، اس اسپیس ٹائم دنیا میں اس کا بٹ بائی بٹ اظہار ہوتا ہے. تو اس چیز کا سب نے انکار کیا، سارے ویسٹرن لوگوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ دنیا کے باہر یا دنیا کے اوپر کسی حقیقت کو نہیں مانتے. چنانچہ انہوں نے ایسنس کا انکار کیا، چیزوں کی ایسنس کا انکار کیا. دوسرا جو انہوں نے انکار کیا وہ یہ کہ انہوں نے وحی الہی کا انکار کیا، الہام کا انکار کیا، اور میٹا فزکس یا مابعد الطبیعیات کا انکار کیا. یہ بات صحیح ہے کہ آج کی ویسٹرن فلسفی میں یہ ایک ایریا ہوتا ہے میٹا فزکس، لیکن اس میٹا فزکس سے مراد ان کی بہت ایک محدود چیز ہوتی ہے. میٹا فزکس کے اصل مطلب ہے کہ کسی چیز کی جو مطلق یا جو ایبسولوٹ بنیادیں ہیں اس کو جاننا. ایک تو یہ کہ پوری حقیقت کی جو ایبسولوٹ بنیاد ہے یعنی خداوند قدوس، اس کو جاننا. ایک مشہور میٹا فزکس کے ایکسپرٹ نے 20ویں صدی کے جو شوون گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ میٹا فزکس از دا سائنس آف دا ایبسولوٹ اینڈ دا ریلیشن آف دا ریلیٹو ٹو دا ایبسولوٹ. یعنی مطلق کیا ہے؟ المطلق یعنی خدا، اور جو تخلیق ہے جو کہ ریلیٹو ہے، جو کہ مطلق نہیں ہے، اس تخلیق کا اس ایبسولوٹ سے کیا تعلق ہے، تخلیق کا خالق سے کیا تعلق ہے. اس کا نام میٹا فزکس ہے. یہ اصل مطلب ہے میٹا فزکس کے. تو ویسٹرن فلسفی میں جو آج کل ایریا میٹا فزکس ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ ایک بہت محدود چیز ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا ہے. جو حضرات فلسفی سے انٹرسٹڈ ہیں ان کے دلچسپی کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اونٹولوجی، میٹا فزکس کے نام سے جو چیز آج کل ویسٹرن فلسفی میں ڈسکس ہوتی ہے وہ محض اونٹولوجی ہے. تو یہ سارے ویسٹرن جو ہیومن سائنس کے اسٹڈی کرنے والے ہیں، چاہے وہ ڈیکارٹ سے لے کے پوسٹ ماڈرنسٹ تک اور ویبر بھی، یہ سب کے سب ریویلیشن کا بھی انکار کرتے ہیں ذریعہ علم کے طور پر، الہام کا یعنی انٹلیکشن کا یا انٹیوشن کا بھی انکار کرتے ہیں، اور یہ میٹا فزکس کا بھی انکار کرتے ہیں. یعنی ریویلیشن اور انٹلیکشن سے جو ہم ایک مرتب تفصیلی علم بناتے ہیں خداوند قدوس کا، اور خداوند قدوس نے کیسے تخلیق کیا اور تخلیق کا مخلوقات کا کیا تعلق ہے خداوند قدوس سے، یہ جو پورا ہم الیبوریٹ جو ہم ایک پکچر بناتے ہیں جس کو میٹا فزکس کہا جاتا ہے، الہیات کہا جاتا ہے، مابعد الطبیعیات کہا جاتا ہے، اس کا بھی انہوں نے پورا انکار کیا. اور اس کی جگہ انہوں نے کہا کہ صرف جو کچھ بھی ہوتا ہے، یہ تو انہوں نے مانا ویبر وغیرہ نے کہ جو انسان کی پسند و ناپسند ہے یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک آبجیکٹو چیز ہے، لیکن ان سب کے کازز کا جہاں تک تعلق ہے تو میٹیریل ہی کازز ہیں.
حالانکہ ویبر نے اس پہ بہت زیادہ زور نہیں دیا کہ میٹیریل کازز ہیں، کامٹ نے اس پہ بہت زور دیا، لیکن سوچنے کا انداز ویبر کا بھی یہی تھا کہ بھائی اول تو کوئی کاز ہم نکال نہیں پائیں گے، ہمیں تو صرف پیٹرنز اور ریلیشنز کو سمجھنا ہے، لیکن اگر کاز ہم نکالیں گے بھی تو میٹیریل ہی کاز نکلے گا. یہ بات بٹوین دا لائنز ویبر کے یہاں بھی غالباً ہے. یا جو زیادہ کلیئر کٹ پوزیشن ہے ویبر کی وہ ایگنوسٹسزم ہے کہ ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو ہمیں فینومینا نظر آ رہے ہیں ان فینومینا کے پیچھے نومینا کیا ہے، تھنگ ایز سچ کیا ہے، جس کو کانٹ نے بہت کلیئرلی کہا کہ ہم تھنگ ایز سچ کو نہیں جان سکتے، اور ہم صرف اس تھنگ ایز سچ کی جو تصویر ہمارے مینٹل پردے پہ بنتی ہے ہم صرف اسے جان سکتے ہیں جس سے فینومینا کہا جاتا ہے. نومینا جو تھنگ ایز سچ ہے اس کو ہم نہیں جان سکتے. تو ویبر کی تقریباً یہی پوزیشن رہی. تو یہ لوگ جو ہے یا تو ایگنوسٹک ہیں کہ ہم جو ریئل کازز ہیں ہیومن بیہیویئرس کے اس کو ہم جان نہیں سکتے، یا میٹیریل کازز میں کو نکالنے کی فکر کرتے ہیں. البتہ ان کا جو ڈومیننٹ گروپ ہے ویبیرین گروپ وہ کازز کی زیادہ تفتیش میں پڑتا نہیں، بلکہ وہ صرف ریلیشنز اور پیٹرنز کو ڈسکور کرنے پہ اکتفا کرتا ہے. اب اس کے مقابلے میں اسلام کی جو ایپسٹمولوجی اس کو دیکھیے. اسلام کی جو ایپسٹمولوجی ہیومن سائنسز کے بارے میں ہے اس میں پہلی چیز ہے آبجیکٹس آف اسٹڈی. اسلام کے مطابق آبجیکٹ آف اسٹڈی کیا ہے؟ ویسٹرن ایپسٹمولوجی کے مطابق آبجیکٹس آف اسٹڈی بوتھ سینسری آبجیکٹیو ڈیٹا ایز ویل ایز انٹروسپیکٹو اینڈ سبجیکٹو سائیکولوجیکل ڈیٹا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں آبجیکٹ آف اسٹڈی ہیں. انسانی رویوں کے بیرونی ایسپیکٹس جن کو ہم مشاہدے سے جان سکتے ہیں، اور انسانی فکر و شعور کے اندرونی کارستانیاں، اس کے پسند و ناپسند جس کو ہم انٹروسپیکشن کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، یہ دونوں ہی آبجیکٹس آف اسٹڈی ہیں. اس کے مقابلے میں اسلامی جو ایپسٹمولوجی ہے وہ آبجیکٹ آف اسٹڈی کے بارے میں پہلی بات یہ کہتا ہے فلسفہ علم کہ ایسنسز جو ہیں، ماہیت، چیزوں کی جو ماہیت ہے، مثلا خود انسان کی جو ماہیت ہے، جو اس کی تقویم ہے، وہ اصل آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے. اسی طرح سے خاندان، اسی طرح سے نسوانیت، رجولیت اور بچے ہونا اور کسی کا بچہ ہونا، کسی کا والد ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں، یا حاکم ہونا یا رعایا ہونا، یہ سب جو ریلیشنز ہیں یہ سب کے سب جو ہیں ان سب چیزوں کی ایک ایسنس ہے جو کہ ہمارا آبجیکٹ آف اسٹڈی ہونا چاہیے. یعنی انسان کے لیے جو آبجیکٹ آف اسٹڈی ہے وہ اس کی تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو جو تقویم انسانی ہے، جو ماہیت انسانی ہے، جو ایسنس انسان کا وہ ہے. اب یہ جو ایسنس ہے، یہ ایسنس ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ ایسنس ایک مظہر ہے الہی صفات کا. جتنی اشیاء ہیں دنیا میں سب کی ایک ایسنس ہے، اور ہر ایسنس اللہ کی کسی صفت کا اظہار ہے. اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، وہ تو بتا دیے گئے، بلکہ لامتناہی نام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سب سے نمایاں 99 نام ہیں، اور ان ناموں کے لحاظ سے پھر صفتیں ہیں. وہ نام جو ہیں وہ صفتوں کے آئینہ دار ہیں، اور ان صفات کا ایکسپریشن ہیں جو ایسنسز ہیں. جتنی بھی اشیاء دنیا کے اندر لیونگ نان لیونگ بھری ہوئی ہیں، ان سب کی جو اصل ریئلٹی ہے وہ ان کی ایسنس ہے، اور ہر ایسنس جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہیں، جو الوہی صفات ہیں، اس کا وہ مظہر ہے. تو اس کا مظہر ہے وہ آیات اللہ ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ہر چیز کو، آفاق و انفس کی ہر چیز کو آیت کہا گیا ہے. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ ان سب کی ایک بالکل پرماننٹ ایک ریئلٹی ہے جسے ماہیت کہا جاتا ہے. البتہ اس ریئلٹی کے چھوٹے چھوٹے حصے ٹائم اسپیس میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جو ٹائم اسپیس میں ظاہر ہوتا ہے وہ تو کنٹینجنٹ آسپیکٹ ہے، لیکن جو اس کا الٹیمیٹ اور انر ریئلٹی ہے وہ ایک مستقل چیز ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، جس کو ایسنس کہا جاتا ہے. اور یہ ایسنس جو ہے یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ہے، نشانی ہے. اور چنانچہ پھر مطالعے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ہم کسی شے کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے متعین کرتے ہیں، تو وہ کیونکہ نشانی ہے اللہ کے اوپر، تو اللہ کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کو جاننے کے لیے تم اللہ کی مخلوقات کا مطالعہ کرو، اللہ کی ذات کا مطالعہ مت کرو۔ تو اسلام کے مطابق ہیومن سائنسز کا مقصد اللہ کو جاننا ہے، کیونکہ ہیومن سائنسز کے دائرے میں، جیسے کہ نیچرل سائنسز کے دائرے میں بھی جتنے آبجیکٹس ہیں، چاہے وہ آبجیکٹو ہوں یا سبجیکٹو ہوں، ان سب آبجیکٹس کی ایک بنیادی حقیقت ہے جسے ایسنس یا ماہیت کہا جاتا ہے، اور وہ ہے ایکسپریشن کسی ڈیوائن ایٹریبیوٹ کا۔ چنانچہ جب ہم ان کی ایسنس جان لیتے ہیں تو پھر ہم ڈیوائن ایٹریبیوٹس جانتے ہیں، اور جب ہم ڈیوائن ایٹریبیوٹس جانتے ہیں تو ہمیں پھر ایک سینس حاصل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا بھی، لیکن اللہ کی ذات کا ہم براہ راست مطالعہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، جب ہم کسی آبجیکٹ کو جان لیتے ہیں تو اس میں پھر دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، جو ہماری پریکٹیکل پرابلمس ہیں وہ سولو ہوتی ہیں اس علم کے ذریعے سے، اور جو ہماری دنیاوی تمنائیں آرزو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اس ذریعے سے۔ تو اس مطالعے کا اصل فائدہ تو ہے معرفت، لیکن یہ کہ اس کا دوسرا فائدہ دنیاوی منفیت، یہ بھی اس کا دوسرا فائدہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہر علم کی دو فائدے ہوتے ہیں، ایک اس کا سمبولک یا معرفت ریلیٹڈ فائدہ، دوسرا اس کا جو دنیاوی مسائل اس سے حل ہوتے ہیں یا پریگمیٹک، یہ اس کا فائدہ۔ پھر اسلام کے مطابق ان ایسنسز کی ایک ظاہری سطح جو ہوتی ہے اس کو وہ حادث کہتے ہیں، کانٹینجنسیز، جو کہ ایکسپریس ہوتی ہیں بٹ بائی بٹ اسپیس اینڈ ٹائم میں، اور نہ صرف وہ بٹ بائی بٹ ایکسپریس ہوتی ہیں بلکہ وہ ڈسٹورٹ بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس یہ ایک طرح کی پرزم ہے، تو یہ پھر ایسنسز کو ڈسٹورٹ بھی کر لیتے ہیں۔ تو کامل جو حقیقت ہے وہ ہمیں دنیا میں اشیاء کی بھی، یعنی آبجیکٹس کی بھی جو کامل حقیقت ہے وہ دنیا میں ہمیں حسی مشاہدے سے، سینسری آبزرویشن سے نظر نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں یہ چیزیں ایک تو بٹ بائی بٹ ظاہر ہوتی ہیں، دوسری یہ کہ یہ لمٹ ہو کے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے آپ ایک قندیل میں اگر شمع روشن کریں تو اس قندیل کا جو شیشہ ہوتا ہے وہ شیشہ کچھ نہ کچھ ریفریکشن کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ہے آبجیکٹ کے بارے میں اسلام کی پوزیشن، کہ جو انسان ہے اس کی ایک بنیادی اور ہمیشہ رہنے والی ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اللہ کی صفات کا اظہار ہے اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اللہ کے لیے آیت ہے، لیکن اس کو جاننے کے دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ اور ایک ان کا کانٹینجنٹ ایسپیکٹ ہے، جو کانٹینجنٹ ایسپیکٹ ان کی ایک ٹکڑا نظر آ رہا ہے، اس کا مطالعہ، یہ اس کا کانٹینجنٹ یا سرفیس ایسپیکٹ ہے۔ میتھڈ کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمارا جاننے کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے بنیادی چیز وحی الہی ہونی چاہیے، پھر وحی الہی کے دائرے میں اور اس کی بنیاد پر الہامات، اور پھر اس کی بنیاد پر فلسفہ، یعنی ایک پورا علم جو مرتب کیا جائے، جو چھپا ہوا پہلو ہے حقیقتوں کا، اس کو ایک ڈیٹیلڈ وے میں اس کی اسکیمز بنائی جائیں ریویلیشن اور الہامات کی بنیاد پر۔ اور پھر جو حادث پہلو ہے، جو اس کا سرفیس والا پہلو ہے، جو ٹائم اینڈ اسپیس میں ظاہر ہو رہا ہے، جو سینسریلی ایکسیسیبل ہے، اس پہلو کے مطالعے کے لیے ریزن یعنی عقل کو استعمال کیا جائے، میتھس کو استعمال کیا جائے، اور سینسری آبزرویشن کو استعمال کیا جائے۔ اور یہ پورا جو مطالعہ ہے اس کے کانٹینجنٹ ایسپیکٹ کا، یہ گائیڈڈ ہونا چاہیے اس کی ماہیت سے۔ پہلے اس کی ماہیت معلوم کریں، اس ماہیت کے جو ایکسپریشنز ہیں ان کو جاننے کے لیے پھر اس دائرے میں، ماہیت کے دائرے میں رہتے ہوئے، پھر ہم امپیریکل میتھڈ سے، ریزن سے اور میتھس کے ذریعے سے اس کے سرفیس ایریاز کو بھی ہم میجر کریں۔ تو یہ اسلام کی ایپسٹمولوجی ہے اس کے تعلق سے۔ 10 minutes remaining. اوکے، اب ایک سوال یہ تھا کہ جو پہلے ڈیکارٹ سے پہلے لرننگ کی شکل یہ تھی کہ ایک فلسفہ تھا جس کے تحت سب چیزیں آتی تھیں، اور پھر اس کے بعد اب جو موجودہ شکل ہے پوسٹ کارٹیزین، وہ یہ ہے کہ فلسفہ تو کہیں غائب ہو گیا، صرف یونیورسٹیوں میں تھوڑا بہت کہیں وہ جو ایک محدود سا مزمحل سا فلسفہ ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو چیز ابھر آئی لرننگ میں، علوم کے اندر، وہ مختلف جو سائنسز ہیں وہ ابھر آئے، اس کے اوپر بھی کچھ تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، بس میں اتنا میں کہوں گا کہ اسلامی جو ڈیکارٹ سے پہلے جو دور تھا، ڈیکارٹ سے پہلے کا جو دور ہے، اس میں اسلامی علوم بھی اور باقی تمام ٹریڈیشنل علوم بھی، میں ٹریڈیشن کو ڈیفائن کر چکا، باقی تمام روایتی علوم بھی، ہندو روایتی علوم، عیسائی روایتی علوم، رینیسانس سے پہلے
یا اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کے سب اسلامی علوم اور وہ جو یہ سب کے سب جو ہیں اس میں بہت بڑا حصہ اس کا ہے جسے آج کے دور میں فلسفہ کہا جاتا ہے لیکن اس کے اندر دوسرا حصہ علوم و فنون کا بھی ہے. ہماری جو لرننگ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ یہ فلسفہ ہے. فلسفے کے 2 حصے ہیں، نظری عملی. نظری کی 3 شکلیں ہیں، عملی کی 3 دائرے ہیں. پھر کہا گیا کچھ علوم و فنون بھی ہیں، کچھ علوم و فنون بھی ہیں. مثلا حکمت عملی پریکٹیکل فلسفی کا ایک ڈائمنشن ہے، تہذیب نفس، یعنی اپنے آپ کو اندر سے سدھارنا. تو اس کے اوپر ایک پہلو تو وہ ہے جو کہ فلسفیانہ ہے، لیکن پھر اس کے اندر ایک پہلو وہ بھی ہے جو پریکٹیکل ہے، جس کو کہ تصوف میں ڈیل کیا گیا ہے کہ جو اخلاق رذائل اخلاق ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ہم کیسے دور کریں، اور جو فضائل اخلاق ہیں وہ کیا ہیں، ان کو ہم کیسے حاصل کریں. وہاں پر یہ بالکل پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں. تو علوم کی سطح کے اوپر یہ تہذیب نفس وہاں پر موجود ہے. اسی طرح سے اور دوسرے علوم بھی ہیں، انجینئرنگ ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب اسلامی لرننگ کا حصہ رہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلامی لرننگ صرف فلسفہ ہے. یہ بات ضرور ہے کہ بڑا حصہ اس کا فلسفہ ہے. فوکس جو ہے وہ بڑا حصہ فلسفہ ہے، اس لیے کیونکہ اسلامی علوم کا جو فوکس ہے وہ علم کا جو معرفت والا پہلو ہے اس کے اوپر ہے، اور علم کا جو منفیت والا پہلو ہے وہ ثانوی ہے اسلامی نقطہ نظر سے. چنانچہ بالکل لاجیکل بات ہے کہ جو فلسفہ ہے جو کہ یعنی جو کہ معرفت والے پہلو کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے، فلسفہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا ہے اس کو جاننے میں مدد دیتا ہے شے کی آبجیکٹ کی اسٹڈی کر کے. تو اس لیے وہ کیونکہ فلسفیانہ علم سے ملتا ہے وہ، اس لیے زیادہ زور فلسفے کے اوپر ہے. اور جو دنیاوی منفیتیں ہیں ان کی بھی بہت اہمیت ہے، ان کی کوئی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن معرفت کی اہمیت کروڑوں گنا زیادہ ہے دنیاوی منفیت کے. اور وہ دنیاوی منفیت کی اہمیت بھی بھرپور ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. جیسے ہمارے مولانا فاروق خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک لائن کو چھوٹا 2 طرح سے کیا جا سکتا ہے، یا تو اریزر سے مٹا کر، یا اس کے برابر میں ایک بہت بڑی لائن کھینچ کے ریلیٹیولی اسے چھوٹا کیا جاتا ہے. تو اسلام میں دنیا کا جو چھوٹا پن ہے وہ دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں کہ جتنی ضرورت ہے دنیا کی اس کا انکار کیا جائے، بلکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی عظمت جو ہے اسے واضح کر دیا جائے. تو اسلام میں کیونکہ زور جو ہے وہ معرفت پہ ہے، اس لیے فلسفہ بہت ہے، لیکن علوم و فنون بھی پورے ہیں جس کے ذریعے سے کہ مادی منفیت حاصل ہوتی ہے. اور جدید اس میں مغرب کے اور عصری اس میں کیونکہ ساری اہمیت اس کی ہے، فائدے کی ہے. فرانسس بیکن نے کہا سائنس از پاور، اس نے تو ریڈیوس کر دیا سائنس کو پاور میں کہ سائنس کا بنیادی مقصد سے پاور حاصل کرنا ہے. چنانچہ یہ بالکل نیچرل ہے کہ فلسفہ ان کے ہاں بہت مزمل ہو گیا ہے، اور پورا زور جو ہے وہ جو علوم ہیں جن میں مادی منفیت کا دنیاوی منفیت کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، معرفت وہاں بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ پہلو وہاں مادی منفیت کا ہوتا ہے، وہ علوم بہت بڑھ گئے. تو یہ مجھے اس میں اتنا ہی اس پہ کہنا چاہتا ہوں. اب میں آخری عنوان کے اوپر آنا چاہتا ہوں جو ظاہر ہے کہ سب سے اہم ہے. اسلام کی کیا پوزیشن ہے اس بارے میں؟ اسلام کی کیا پوزیشن ہے پوری جو ویسٹرن ایپسٹیمولوجی ہے، ہیومن سائنسز کی ویسٹرن ایپسٹیمولوجی جو ہے اس کے بارے میں، اور اس ایپسٹیمولوجی میں جو امپیریسزم کو، ایکسٹرنل آبزرویشن کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کے بارے میں، اور اس کے جو اپلائیڈ یوزز پہ زیادہ زور ہے، اس کے مادی فائدوں والے پہلو پہ جو زیادہ زور ہے، اس کے بارے میں اسلام کی پوزیشن کیا ہے. پہلے تو یہ اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہیومن سائنسز کی جو اپلائیڈ ویلیو ہے وہ بہت کم ہے. نیچرل سائنسز سے تو ہم کو راکٹ ملتے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ ملتی ہے، ہوائی جہاز ملتے ہیں، اسکائی اسکریپرز ملتے ہیں، لیکن ہیومن سائنسز سے ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں. سائیکو تھراپی، تھوڑا بہت مبہم سا بزنس کے اندر اس کا استعمال، ایڈورٹائزمنٹ میں استعمال، ایجوکیشن کے میتھڈ میں کچھ تھوڑا سا استعمال. تو یہ آپ غور کریں اس پریزنٹیشن میں جو لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو نیچرل سائنس ہے اس کی جو پاور ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ پیورلی کوانٹیفائڈ ہے. پاور کوانٹیفیکیشن کی وجہ سے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ کوانٹیفیکیشن
ہی اگر ہمارا اونلی میتھڈ آف نالج ہو تو پاور کیوں، بہت بے حساب پاور کیوں ملتی ہے؟ میں یہ درخواست کروں گا کہ کسی موقع پہ کم از کم 2 عنوانات پر آپ میرے لیکچرز اور رکھیں، ایک تو اسلام اینڈ نیچرل سائنس اور اسلام اینڈ فلسفی، تب پوری بات سامنے آئے گی، لیکن بہرحال اتنا ہے وہ اچھا ہے۔ تو جو نیچرل سائنس کی جو پاور ہے جس کی سرچ میں فرانسس بیکن تھا، وہ کوانٹیفیکیشن سے ہے، اور یہ آپ دیکھ چکے کہ ویسٹرن ہیومن سائنسز میں کوانٹیفیکیشن کم ہے، اس لیے اس کی پاور بھی کم ہے، اور وہ ایمبیگوس بھی ہے، اتنی کلیئر کٹ نہیں ہے جتنی کہ ویسٹرن کی۔ تو یہ آپ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ویسٹرن ہیومن سائنسز کی پاور بہت کم ہے نیچرل سائنسز کے مقابلے میں، لیکن جو نیچرل سائنسز کی پاور کے ساتھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ نقصانات یہاں پورے ہیں ویسٹرن ہیومن سائنسز میں، کیونکہ وہ جو نقصانات اس کے تھے، جو نیچرل سائنس کے نقصان ہیں، وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ آبجیکٹ آف اسٹڈی کے صرف اس حصے کا مطالعہ کرتے ہیں جسے آپ میجر کر سکتے ہیں، باقی سارے حصے کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم حقیقت کے اتنے بڑے حصے سے اپنی آنکھیں بند کر لیں گے اور چھوٹے سے مطالعے کی بنیاد پر پوری بات کریں گے، تو ایک طرف ہمیں پاور ملے گی، دوسری طرف ہمیں نقصانات بھی بہت ہوں گے۔ تو یہ پرابلم یہاں پر بھی ہے۔ پاور تو ان کو اس لیے نہیں مل پاتی ہیومن سائنسز کو، ویسٹرن ہیومن سائنسز کو، کیونکہ یہ پوری طرح کوانٹیٹیو میتھڈ کو یوز نہیں کر سکتے، انہیں 75% کوالٹیٹیو میتھڈ یوز کرنا پڑتا ہے، اس لیے پاور تو ان کو پوری ملتی نہیں۔ لیکن کیونکہ یہ وحی الہی کا کیونکہ آبجیکٹ آف اسٹڈی کی جو ایسنس ہے اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ ایسنس جو ہے وہ صفات اللہ کا مظاہرہ ہے، اس کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور میتھڈ کے لیول پہ وہ وحی الہی اور اس کے دائرے میں رہنے والے الہامات اور اس کی بنیاد پر مرتب ہونے والی جو ٹرو میٹا فزکس ہے اس سب کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو وہ پرابلم ان کے پاس بھی رہتی ہے کہ وہ جو اس آبجیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے اور ڈسٹورٹڈ حصہ ہوتا ہے، اس لیے نقصانات وہاں پر پورے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جیسے کہ ویسٹرن نیچرل سائنسز سے زبردست پاور ملتی ہے، حالانکہ اس کے ساتھ بہت مسائل ہیں، گلوبل وارمنگ وغیرہ، تو ویسٹرن ہیومن سائنسز سے بھی پاور ملتی ہے، بہت کم پاور ملتی ہے ویسٹرن ہیومن سائنسز سے، مگر نقصان پورا ہوتا ہے، نقصان اتنے ہی ہوتے ہیں جتنے کہ نیچرل سائنسز میں ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہی جتنے نیچرل سائنسز میں، کیونکہ وہ پاور تو اس لیے کم ہے کیونکہ کوانٹیٹیو میتھڈ پورا نہیں استعمال کر سکتے، وہ کر ہی نہیں سکتے، اور نقصان اس لیے ہے کیونکہ محدود وہ بھی کر رہے ہیں آبجیکٹ کو، جس طرح سے نیچرل سائنس محدود کر رہا ہے وہ بھی محدود کر رہے ہیں، وہ ایسنس کا بھی انکار کر رہے ہیں، وہ صفات اللہ کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور میتھڈ کی سطح پہ وہ الہام اور وحی الہی کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو لمٹ وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ کوانٹیٹیو میتھڈ پورا یوز نہیں کر سکتے اس لیے پاور کم ہے، نقصان ان کے پاس پورا ہے۔ اب آخری پھر موضوع رہ جاتا ہے ہمارا کہ اسلام کی اس سلسلے میں کیا پوزیشن ہے۔ اسلام کی سب سے بنیادی اس میں پہلا قدم یہ اٹھایا جانا چاہیے کہ اہل اسلام کو پوری طرح سے نصوص کا پابند ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا پابند ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ صرف عقیدے کا ہی تقاضا نہیں، بلکہ اگر ہم ریئلٹی جو آؤٹ دیر ہے اس کو بھی اگر ہم پوری طرح اور فیتھفلی سمجھنا چاہتے ہیں، سو وی ول ہیو ٹو بیس آور لرننگ آن ریویلیشن اینڈ ریلیجن۔ یہ معاملہ عقیدہ بہت بڑی چیز ہے، عقیدے سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں اس دائرے میں بات کر رہا ہوں کہ لرننگ کو کیسے ہم امپروو کریں، لرننگ کو کیسے درست کریں، اس پہلو سے بھی یہ ضروری ہے کہ ہماری پوری لرننگ اسکوائرلی بیسڈ ہونی چاہیے اپون ریویلیشن، وحی الہی کے اوپر بیسڈ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے دائرے میں جو الہامات بڑے بڑے لوگوں کو حاصل ہوئے، اور پھر اس کی بنیاد پہ ان حضرات نے جو ایک ترتیب دی میٹا فزکس کو، جس میں کہ حقیقت کا جو سب سے اوپر کا لیول ہے، جو آبجیکٹس ایسنسز ہیں، ان کو ڈیفائن کیا گیا۔ تو ہماری سب سے پہلے تو ہمیں وہی قرآن و حدیث کا بہت گہرا تمسک کرنا چاہیے، حقیقت وہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں نیکی کی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ نیکی کی زندگی سے ہی انسان کے دل میں نگاہ پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم امام غزالی اور حضرت امام ابو حنیفہ کے برابر ہم نگاہ میں ہم میں سے عام آدمی کو نہیں ملتی، حالانکہ دعا اور آرزو ہم سب کو اس کی کرنی چاہیے، یہ بات الگ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نگاہ ملتی ہے۔ انسان جب نیکی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس کے دل کو
درست انداز سے آگے بڑھاتا ہے. تیسری چیز پھر یہ کہ ہمیں جو پورا جو میٹافزکس ہے اور ریسٹ آف دا فلسفی، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ میٹافزکس کے آگے کے جو پارٹس ہیں فلسفی کے وہ کیا ہیں اور ان کی کیا امپورٹنس ہے یہ میں بتاؤں، لیکن جو میٹافزکس ہے اور فلسفی ہے اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. برخلاف اس کے جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، اسلامک جو فلسفی ہے وہ بہت اعلیٰ ورفہ فلسفی ہے. وہ یونانی فلسفے سے شروع ہوئی، لیکن مسلمانوں نے پہلے دن سے یونانی فلسفے کے اندر اصلاحات شروع کر دی اور اسے آتے آتے ملا صدرہ تک اور شاہ ولی اللہ صاحب تک پوری طرح قرآن و سنت کے یا 99.9% قرآن و سنت کے موافق بنا لیا. تو تیسری چیز پھر یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہماری روایتی ہمارا فلسفہ ہے، خاص طور سے اس کے اندر جو الہیات ہے، الہیات ہمارے یہاں لفظ ہے الہیات، آج کل مابعد الطبیعت استعمال ہوتا ہے جو ٹرانسلیشن ہے میٹافزکس کا جو کہ ارسطو نے استعمال کیا، لیکن ہمارے ہاں اس کے لیے اصطلاح ہے الہیات. تو الہیات یا مابعد الطبیعت یا میٹافزکس کا خصوصاً اور فلسفے کا بحیثیت مجموعی جو اسلامی الہیات ہے، اسلامی جو فلسفہ ہے اس کا ہمیں بہت گہرا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ تیسری چیز ہے، کیونکہ جب ہم علمی کام کریں گے تو ہمیں پوری ایک پکچر چاہیے. علمی کام میں صرف جو فلیشز ہیں وہی الہی سے اور الہام سے جو ہمیں چند پوائنٹس پہ جو نور ملتا ہے اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں پوری تصویر بنانی پڑے گی. حالانکہ وہ تصویر بھی ہم وہی الہی سے بنائیں گے، اس سے اخذ کر کے بٹوین دا لائنز جو ہے، یعنی جو ایکسپلیسٹلی وہی الہی میں ہے اس میں جو امپلیسٹ ہے اس امپلیسٹ سے ہی ہم جو گیپ ہے اس کو پورا کریں گے، وہ بات الگ ہے. لیکن یہ کہ ہمیں پوری پکچر کی ضرورت ہے علمی کام کے لیے. تو یہ اسماعیل راجی فاروقی وغیرہ نے جو اسلامائزیشن آف نالج کا پروسیس شروع کیا اس میں ناکامی اسی لیے ہوئی کیونکہ وہ فلسفے کو نہیں لائے. انہوں نے صرف ڈائریکٹ قرآنی آیات اور حدیث سے علوم کو بنانے کی کوشش کی تو وہ ناکام ہو گئے. تو قرآن، حدیث، پھر اپنی نیکی اور نیکی کے ذریعے سے جو ایک قلبی نگاہ ہوتی ہے وہ، پھر اس کے بعد جو روایتی اسلامی فلسفہ جو انتہائی اعلیٰ ورفہ ہے علمی لحاظ سے بھی، انٹلیکچولی بھی. آپ دیکھیں ڈیکارٹ اور میکس ویبر اور پوسٹ ماڈرنسٹ یہ سب ایکسپوز ہو جاتے ہیں پوری طرح سے انٹلیکچوئل بنیادوں پر. اگر اسلامی فلسفہ ہمارے سامنے ہو اٹس ریئلی گریٹ. لیکن یہ کہ اس کی جو فارمولیشن ہے وہ اس زبان میں ہے جو آج کا ذہن کم سمجھتا ہے. لیکن خدا کے فضل سے 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی کے اوائل میں بہت حد تک اس کا ری اسٹیٹمنٹ بھی بہت ہو چکا ہے اسلامی فلسفے کا. تو ہمیں اسلامی فلسفے کا جو ری اسٹیٹڈ پارٹ ہے اس کے مطالعے سے ہم شروع کریں اور پھر ہم اس پوزیشن میں بھی آئیں کہ جو اس کے بالکل روایتی ٹیکسٹس ہیں اسلامی فلسفے کے اس کو بھی ہم پڑھ سکیں. تو یہ چوتھی چیز ہے کہ ہم اسلامی فلسفے کو کرنا چاہیے. پھر پانچویں چیز، اب ہم ہیومن سائنسز کو دیکھیں گے جو اس وقت ویسٹرن یا کانٹمپریری جو ہیومن سائنسز ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہیومن سائنسز مجبور ہیں کہ وہ کوالٹیٹیو میتھڈ اختیار کریں. وہ مجبور ہیں کہ وہ نان فزیکل چیز کو بھی ریئل مانیں کیونکہ ان کا آبجیکٹ آف اسٹڈی تو نان فزیکل ہے، بڑا حصہ نان فزیکل ہے. تو میکس ویبر کی طرح وہ مجبور ہیں کہ اسے ریئل مانیں. یہ بڑی بات ہے کہ ان کے نزدیک جو فزیکل ہے دیٹ alone is not real, supra material things are also real. حالانکہ وہ اسے ان الفاظ میں نہیں کہتے جن الفاظ میں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن کرکس میں پریکٹیکلی وہ اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ بھی جو میٹیریل چیزیں نہیں ہوتی وہ بھی ریئل ہوتی ہیں. اور طریقہ مطالعہ صرف میٹیریل چیزوں کے سینسری آبزرویشن ہی نہیں بلکہ انٹروسپیکشن، اسپیکولیشن کے نام یہ سب انہوں نے رکھے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمیں اندرونی طور پہ ایک فہم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے اندرونی ہماری پسند و ناپسند اور اس قسم کی چیزیں ہیں اس کا ہمیں ایک فہم حاصل کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ بنیادی طور پر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم آبجیکٹ کے میٹیریل پہلو کو بھی دیکھیں اور سپرا میٹیریل پہلو کو بھی دیکھیں. تو جی کچھ کہہ رہے تھے لاسٹ منٹ بس. اوکے. تو ویسٹرن ہیومن سائنس جو ہیں وہ فزیکل کے ساتھ سپرا فزیکل کو بھی مانتے ہیں. حالانکہ وہ سپرا فزیکل یہ سب ٹرمز یوز نہیں کرتے لیکن اسے مانتے ہیں، اسے بھی ریئل مانتے ہیں. میتھڈ کے لیول پہ اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کوانٹیٹیو میتھڈ بھی یوز کریں لوئسٹ پورشن جو آبجیکٹ کا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن آبجیکٹ کے جو ہائر پورشنز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آپ سبجیکٹیو کوالٹیٹیو میتھڈز کو یوز کریں. اور کوالٹیٹیو میتھڈ سے بھی زیادہ بنیادی بات یہ کہ آپ اس کو بیس کریں وحی الہی کے اوپر.
تو یہاں پر کم از کم کوالٹیٹیو میتھڈ کو وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہم بہت بڑی بات ہے, اتنا ہونا چاہیے, اس سے اچھی بات ہے. اب رہی بات, اب ہم ان کو صرف یہ بتائیں گے کہ آپ جو ہے چیزوں کی ایک ماہیت بھی ہوتی ہے, اور وہ ماہیت صفات الہیہ کا مظہر ہوتی ہے, اور چیزوں کے مطالعے کا, ہیومن سائنسز کے جو آبجیکٹ ہیں اس کے مطالعے کا اصل مقصد آیت ہوڈ ہے, اس کی آیت والا جو پہلو ہے اس کو سمجھنا, اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت. لیکن کیونکہ حقیقت ایک ہے, اس لیے جو نیچے کی دنیا ہے اس دنیا کے مسائل کے حل کرنے میں بھی اس سے بہت مدد ملتی ہے, کیونکہ ہمیں آبجیکٹ کے ہر لیول کو اسٹڈی کرنا چاہیے, اس کی ایسنس کو بھی, اور اس کے جو ظاہری پہلو ہیں, سرفیس ہے, اس کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. تو مادی منفیت بھی ہم کو ملے گی. تو یہ سب چیزیں ہمیں انہیں بتا کے چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مزید اگر کچھ وضاحتیں ہیں تو انشاءاللہ سوال و جواب کے دوران ہو جائیں گی. ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کم از کم 2 اور اس پہ محاضرات ہونے چاہیے, ایک اسلام اینڈ نیچرل سائنس اور دوسرا اسلام اینڈ فلسفی. تب انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ بات پوری وضاحت سے آئے گی. لیکن پھر بھی میں نے یہ کوشش کی, اور مجھے یہ امید ہے کہ موجودہ لیکچر بھی ایک انڈیپینڈنٹ اپنے آپ میں ایک لیکچر ہے انشاءاللہ. اس سے بھی ہمارے سامنے یہ جو ٹاپک ہے, یہ ٹاپک بھی ڈیفائن ہو جائے گا, اور اس ٹاپک کے مطلب کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی کلیئر ہو جائے گا. شکریہ. جی, جزاک اللہ خیر. آپ نے بہت ہی گاڑے ٹاپک کو بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی ہر انسان کے سمجھ میں آنے والی لینگویج یوز کر کے بہت اچھے سے سمجھایا ہے. ابھی فلور اوپن ہے 5 منٹس کے لیے, 5 منٹ کے لیے. جو بھی حضرات اپنے سوال جواب کرنا چاہتے ہیں, اسپیکر ہمارے ساتھ ہیں موجود, تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کر کے ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال رکھیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب, بہت اچھا لیکچر رہا. تھوڑا سا ٹف تھا میرے لیے شروع میں 15 منٹ تک, اس کے بعد کچھ چیزیں غور کرنے میں سمجھ میں آنے لگی. ایک چیز یہ پوچھنا ہے, جو نیا جو فلسفہ ہے یا جو نئی یہ جو علم ہے, تو وہ جو انسان کے چینج, مطلب اس کے رویے کے چینجز کو, کیونکہ اسلام تو اس کو رویے کے چینجز سے وہ بہت ساری گناہ کے اثرات اور اللہ سے دوری اور ایسی بہت ساری ٹرمز کو حدیث میں اور قرآن میں وہ کیا ہے کہ انسان اس برے اعمال پہ کیوں جاتا ہے, یا اس کا رویہ اچھائی سے برائی کی طرف کیوں جاتا ہے, اس کے لیے کچھ چیزیں اسلام سجیسٹ کرتا ہے. یہ لوگ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, ان کا علم کیا بولتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا وہ پیٹرنس پہ بولتے ہیں, وہ لوگ الگ الگ اس پہ بولتے ہیں, مٹیریلسٹک چیزوں پہ بولتے ہیں, وہ لوگ کس چیز کے اوپر ایمفیسائز کرتے ہیں کہ انسان کیوں چینج ہوتا ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, بنیادی سوال ہے, یعنی اس کے سرے بنیادوں سے مل جاتے ہیں. اس کے لیے ایک تو مقدمہ میں عرض کروں گا, پھر اس کے کانٹیکس میں آپ کا جواب دوں گا. وہ مقدمہ یہ ہے کہ ویسٹرن جو پوری لرننگ ہے انتہائی ڈسٹورٹڈ اور انتہائی لمیٹڈ ہے. لیکن بہرحال اس وقت یہی لرننگ ہے, دنیا کا ایک بڑا حصہ اسی کو مانتا ہے. جہاں تک لرننگ کا تعلق ہے ہمیں بھی اسی پہ چلنا پڑتا ہے. تو اس میں ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ اس لرننگ میں جو ایلیمنٹ آف ٹروتھ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہے ایلیمنٹ آف ٹروتھ, اور وہاں سے بات شروع کریں. تو پھر ہمیں زیادہ امید ہے کہ وہ لوگ ہماری بات کو سمجھ سکیں گے. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ سمجھ ہی لیں گے یا سب سمجھ لیں گے, لیکن امکانات بڑھ جائیں گے ان کے سمجھنے کے, اگر ہم ایلیمنٹ آف ٹروتھ جو ان کے وہاں پر ہے وہاں سے ہم بات کو شروع کریں. حالانکہ وہ بعض ان کے سائنسز میں بہت ہی کم ہے, ایلیمنٹ آف ٹروتھ از ویری اسمال بٹ اٹ از دیئر, کیونکہ ایلیمنٹ آف ٹروتھ کے بغیر تو کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھ سکتی. ایک بات تو یہ. دوسری طرف ہم خود بھی اس کو سمجھیں, پہلے خود سمجھیں اور پھر ان کو بھی مہذب اور علمی طور پر یہ سمجھائیں کہ ایلیمنٹ آف ٹروتھ تو آپ کے یہاں ہے, لیکن یو نیڈ ویری میجر کریکشنز. سو اف یو آر اسٹارٹنگ فرام ایلیمنٹ آف ٹروتھ, ڈونٹ تھنک that you have to make some minor adjustments. No, you will have to make major revisions. کیونکہ آپ آبجیکٹ کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کو پورا وہ بناتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں. So you should be ready for major revision. سب سے پہلے ہم خود سمجھیں کہ these learnings have to be revised very fundamentally. There are elements of truth, but they have to be revised very fundamentally. تو یہ بات ہم اپنے سامنے رکھیں. اب اس کی روشنی میں آپ کا جواب دیتا ہوں, آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ان کے یہاں ایسے لوگ ہیں جسے فرونیسس وغیرہ وہ کہتے ہیں, فرونسٹک اپروچ کہتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسانی جو
رویے ہیں، انسانی جو زندگی ہے، انسانی جو رجحانات ہیں، ان کا مطالعہ اس پہلو سے کرنا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اسے زیادہ بہتر انداز میں ہم سمجھ سکیں، صحیح کو ہم اختیار کریں، برے کو ہم چھوڑیں. تو یہ رجحان ان کے یہاں پر ہے. وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایلیمنٹ آف ٹروتھ تو وہاں ہے، یہ رجحان ان کے یہاں ہے، جسے وہ مطلب جسے وہ نیو ایرسٹوٹیلین فرونیٹک اپروچ وغیرہ وہ کہتے ہیں. لیکن بہت بڑا جو ان کا وہ ہے، ان کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بڑی ڈسٹرکٹیو ہے، وہ انسان کو بالکل برباد اور ہلاک کر دینے والی ہے. مثلاً فرائیڈین جو سائیکو انالیسس ہے اور فرائیڈین جو ڈسکرپشن ہے ہیومن اس کا پرسنالٹی کا، یعنی وہ ایڈ اور ایگو اور سپر ایگو، اور پھر یہ کہ وہ جو ایڈیپس کمپلیکس، اور مطلب لوگ یہ ہے کہ uncontrolled sexuality is the only power and motivation in human beings. اب آپ سوچیے کہ اس سے زیادہ برباد کرنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے جب یہ کہا جائے کہ انسان کے اندر صرف ایک محرک ہے بنیادی، وہ سیکشولیٹی کا ہے، اور وہ بھی انکنٹرولڈ سیکشولیٹی کا ہے. انسان کے اندر کوئی اور دائیا نہیں ہے، انسان کے اندر کوئی اور رجحان نہیں. کتنی تباہ کن بات، اور اس کے پورے اثرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ویسٹ کے اندر. تو یہ بات تو ہے کہ ان کے یہاں بھی بعض لوگ جو فرونیٹک وغیرہ، فرونیٹک اپروچ کے نام پر ان کے ایسے لوگ ہیں، قابل لحاظ لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بھئی جب آپ نے بنیاد اتنی غلط رکھ دی تو پھر آپ کی یہ جو نیک آرزویں ہیں، تمنائیں، یہ زیادہ مطلب آپ کو کچھ دے نہیں پاتی. اور وہ جو بربادی اور ہلاکت آپ نے انسانوں کے لیے مقدر کر دی ہے، اس سے قابل لحاظ نجات اس سے مل نہیں پاتی. یہ آپ کے اس کا بنیادی جواب ہے. لیکن بنیادی بات میں نے رکھی کہ وی شوڈ اسٹارٹ فرام ایلیمنٹ آف ٹروتھ which they share with us, but at the same time first we should be very clear that major revisions are required. یہ نہیں کہ بس اب ان کی تعریف ہم کرتے رہیں ایلیمنٹ آف ٹروتھ کی بنیاد پر. میجر ریویژنز آر ریکوائرڈ، اور ان کو بھی علمی، مہذب اور علمی بنیادوں پر انہیں بھی یہ واضح کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی میجر ریویژنز آر ریکوائرڈ. جی جزاک اللہ خیر. وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اگلا سوال نہیں لے پائیں گے اب، لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو اسپیکر ہیں وہ اویلیبل ہیں انشاءاللہ. تو آپ اپنے سوال صوفہ کے جو گروپ ہے واٹس ایپ پہ اس پہ شیئر کر دیجیے. آرگنائزرز انشاءاللہ ان سے رابطہ کر کے آپ کے جوابات دلوا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. یوسف صاحب آپ کا بہت بہت آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ، اور بہت ہی لیکچر مطلب اتنا ماشاءاللہ سے اچھا رہا کہ کافی حد تک بھی باتیں سمجھ میں آ گئیں. اور جو ہم انشاءاللہ لیکچر کو اور بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تاکہ وہ پھر دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو سن کے انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں انشاءاللہ.